السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر حضرت عاد علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ اب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم سمود عاد کی وارث بنی جیسے قوم عاد قوم نوح علیہ السلام کی وارث ہوئی تھی۔ سمود بھی عاد کے نقش قدم پر چل پڑی جیسے عاد قوم نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ اور سمود کا ملک بھی سرسبز، شیداب اور خوبصورت تھا۔ اس میں باغیچے، چشمے اور ایسے باغات تھے جن میں نہریں جا رہی تھی۔ اور سمود تمیز زراعت اور کثرت باغات میں قوم عاد کی طرح تھے، بلکہ انہیں دانائی اور صنعت میں عاد پر فوقیت حاصل تھی۔ وہ پتھر تراش کر پہاڑوں میں گھر بناتے تھے جو نہایت کشادہ اور خوبصورت ہوتے، اور پتھروں میں سے نہایت عمدہ نقوش بناتے، اور ان کی عقل ذات کے آگے پتھر موم کی طرح ان کے لیے نرم ہو گیا۔ وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے جیسے انسان شمع کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جو چاہتے وہ بناتے۔ جب کوئی آدمی ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ حیران ہو جاتا۔ وہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے محلات کو دیکھتا، گویا کہ جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور دیواروں پر خوبصورت پھول دیکھتا جیسے موسم بہار نے پھول اگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمود پر اے زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان پر بارش کے ذریعے سخاوت کرتا، زمین نباتات اور پھولوں سے سخاوت کرتی، باغات پھولوں اور میووں سے سخاوت کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق اور عمر میں برکت دی۔ سمود کی نہ شکری، لیکن ان سب چیزوں نے سمود کو اللہ کی بندگی اور شکر پر آمادہ نہ کیا، بلکہ کفر اور سرکشی پر آمادہ کر دیا۔ وہ اللہ کو بھول گئے اور انہیں جو کچھ ملا تھا اس پر خوش ہوتے اور کہنے لگے کہ زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ کبھی مریں گے نہیں، اور نہ ہی اپنے محلات اور باغات سے کبھی نکلیں گے۔ انہوں نے گمان کیا کہ موت ان پہاڑوں میں داخل نہ ہوگی اور نہ ان تک رسائی کا راستہ ملے گا۔ شاید انہیں یہ خیال تھا کہ قوم نوح علیہ السلام اس لیے غرق ہوگی کہ وہ وادی میں تھی، اور یقیناً اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ نرم زمین میں رہتے تھے اور خود موت اور خوف سے امن کی جگہ میں سے ہیں۔ بتوں کی پوجا کرنا اب انہوں نے شروع کر دی۔ پہلے نہ شکری کی، اب بتوں کی پوجا۔ انہوں نے اسی پر اتفاق نہ کیا، بلکہ انہوں نے پتھر گھڑ لیے اور بت پرستی شروع کر دی، اور قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد کی طرح پتھروں کی پوجا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا، مگر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کی پجاری بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، لیکن انہوں نے آپ کو ذلیل کیا اور انسانوں کی تذلیل کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب پتھر کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور ان وقت نافرمانی کرتا ہے، نہ انکار، یہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ کیا طاقت اور کمزوری بندگی کرتا ہے؟ کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں تو اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ جب نوح علیہ السلام اور عاد علیہ السلام کی طرف رسول بھیجے، بلا اسباب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام صالح علیہ السلام تھا۔ اس کی پیدائش ایک شریف گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس نے عقل اور دانش اور نیکی میں پرورش پائی تھی۔ وہ بہت شریف لڑکا تھا اور نہایت ہدایت یافتہ، جس کی طرف لوگ اشارہ کر کے کہتے یہ صالح ہے، یہ صالح ہے، اور لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ کہا کرتے تھے کہ اس کی بڑی شان ہوگی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح علیہ السلام ان کی شرفاء اور دولت مندوں میں سے ہوں گے۔ ان کی رائے تھی کہ ان کا شاندار محل ہوگا اور بہت بڑا باغ بھی، اور ان کے والد کی بھی بیٹے کے بارے میں یہی رائے تھی۔ اور لوگوں میں نکلیں گیا، اپنے گھوڑے پر نکلے گا، اور اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے۔ لوگ اس کو سلام کریں گے اور یہ کہیں گے اور فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اسے کتنی خوشی ہوگی جب لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گا کہ یہ خوش نصیب ہے، اس کا بیٹا بہت امیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہا اور ارادہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی شرف ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی عزت ہے؟ ہرگز نہیں۔ صالح علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو دعوت دی
صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر زور زور سے آواز میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دولت مند لوگ کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سوا اور کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی اور سمود کے سرمایہ دار غضبناک ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا، یہ کون ہے؟ ان کے خدام نے یہ کہا، یہ صالح ہے۔ وہ بولے، یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور کہتا ہے اللہ تمہارے مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تمہیں اعمال کا بدلہ دے گا، اور کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ سرمایہ دار ہنس پڑے اور کہا، بیچارہ، کیا یہ رسول بنے گا؟ نہ اس کے پاس محل ہے، نہ باغ ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کھجوروں کے درخت ہیں، پھر یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ دولت مندوں نے جواب میں کہا، کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہیں اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی، تو کہنے لگے، یہ صالح علیہ السلام تو تمہاری طرح کا آدمی ہے، کھاتا ہے جس قسم کا تم کھاتے ہو، پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی اطاعت شروع کر دی تو یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا تم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر گے اور مٹی ہوگے اور ہڈیاں بن گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تم میں سے کوئی وعدہ کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس یہ دنیا کی ہماری زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم نے پھر اٹھنا نہیں، اور جو کچھ یہ ایک مرد ہے یہ اللہ پر جھوٹ گاڑ لایا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہمارا گمان غلط ہے۔ دیکھیں، لوگوں نے صالح علیہ السلام کو انکار کیا اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتوں کی پوجا سے منع کیا تو وہ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، تم تو بہت شریف لڑکے تھے، نہایت نیک تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ ہم سوچا کرتے تھے کہ تم شریف اور بڑے لوگوں میں سے بنو گے، اور ہم نے سوچا کرتے تھے کہ تم فلاں لوگوں جیسے ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ بھی نہ ہوئے، اور جو ہم عمر تھے اور سوچ بوجھ میں تھے وہ تو بڑے آدمی بن گئے۔ اے صالح، تم نے فقیری کی لائن پکڑ لی ہے، ہمارا گمان تمہارے بارے میں غلط ثابت ہوا، تمہارے والد بیچارے کو بھی تم سے کوئی بلائی نہ ملی، تمہارے ماں بیچارے کی محنت مشقت بھی تم پر ضائع ہوگی۔ صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا تو اپنی قوم پر افسوس کیا، اور جب صالح علیہ السلام نے قوم پر سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے، اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کے والد پر رحم فرمائے، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا۔ اب صالح علیہ السلام کی نصیحت، انہوں نے اپنی قوم سے نصیحت کی۔ صالح علیہ السلام برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور حکمت و نرمی سے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہاں تم ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان محلات میں تم ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ان باغوں اور نہروں میں رہو گے، اور تم ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ کھاتے رہو گے، اور تم ہمیشہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے رہو گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یقیناً یہ کبھی نہ ہوگا، یہ کبھی نہ ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، باپ دادا کے کیوں چل بسے، ان کے بھی محلات تھے، ان طرح ان کے باغات اور چشمے تھے، ان کی کھیتیاں تھیں، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، ان میں رہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہ آئے، یہ سب کچھ ان کو روک نہ سکا، اور ان کو ملک الموت نے انہیں آ لیا اور ان تک راستہ مل گیا۔ اس طرح تم بھی مرو گے، اور تمہارے مرنے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اور تم نعمتوں کے بارے سے پوچھے گا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھو گی۔ اور اے میرے بھائیوں، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ کس لیے ڈرتے ہو؟ میں تمہارے مال کا کچھ نقصان نہیں کروں گا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اے میرے بھائیوں، تم میری بات کیوں نہیں مانتے، جبکہ میں پروردگار خیر خواہ اور امانت دار ہوں؟ تم کیوں نہیں ان لوگوں کا کہنا مانتے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے مال کھاتے ہیں، جو لوگ بدکار ہیں، فسادی ہیں، اصلاح نہیں کرتے؟ قوم عاجز آگئی، لاجواب ہوگی اور کہنے لگی کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم نے ہمارے جیسے آدمی ہو، سو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے پہاڑ سے ہمارے لیے حاملہ اونٹنی نکال لاؤ۔ لوگ جانتے تھے کہ اونٹنی کو اونٹنی ہی جنتی ہے، اور اونٹنی نہ زمین سے اگتی ہے نہ پتھر سے نکلتی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا صالح بے بس ہو جائے گا اور وہ جلد کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صالح علیہ السلام نے
اپنے رب پر پختہ ایمان کیا، کیونکہ ان کا ایمان بہت پختہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا۔ لوگ حیران رہ گئے اور ڈر گئے، لیکن ان میں سے اس کے سوا ایک شخص کوئی ایمان نہ لایا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے نشانی مانگی تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کر دیا۔ اس اونٹنی کا احترام کرو اور اس کی بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری نیت سے، پھر تمہیں بہت جلد عذاب اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور یقیناً یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی اور آئے جائے گی۔ اس کا چارہ اور پانی ذمہ داری نہیں ہے۔ چارہ بھی بہت ہے اور پانی بھی، اور یہ اونٹنی بہت بڑی تھی اور پاداشی اعتبار سے بھی عجیب ہے کہ چوپائے ان سے ڈرتے اور بھاگتے تھے، اور جب کبھی یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تو چوپائے جو تھے وہ بھاگ جاتے۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن مویشیوں کا ہوگا، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن یہ جانور پیئیں گے۔ اس طرح ہوا، چنانچہ جب اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جاتی اور پی آتی، اور جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ آ کر پی جاتے۔ اب قوم سمود کی سرکشی دیکھیں۔ لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی اور کہنے لگے، ہمارے مویشی ہر روز کیوں نہ پئیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ دل ہوئے جس نے ان کے مویشی جو تھے بھاگتے تھے، اور صالح علیہ السلام نے انہیں اس اونٹنی کی توہین سے ڈرا رکھا تھا، لیکن وہ نہ ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، کیوں نہ اس اونٹنی کو ہم قتل کر دیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوں اور اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ وہ دونوں بدبخت گئے اور بیٹھ کر اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اونٹنی نکلی تو پہلے شخص نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اسے ذبح کر دیا اور وہ مار ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ اور جب صالح علیہ السلام کو علم ہوا کہ اونٹنی ذبح کر دی گئی ہے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور سخت غمگین ہوئے، اور لوگوں سے فرمایا، 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اصلاح نہیں۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا، ہم رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے، اور جب ہم سے پوچھا گیا تو کہہ دیں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائی، اور جب تیسرا دن ہوا اور ان پر عذاب آ گیا، انہوں نے حسب عادت صبح کی اچانک ایک دھماکہ ہوا، سخت بنجھال کے ساتھ، ایسا دھماکہ جس سے دل پھٹ گئے، اور ایسا زلزلہ کہ جس سے گھر گر پڑے۔ سمود پر یہ دن بہت سخت تھا، سب لوگ ہلاک ہو گئے اور شہر تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے اور اہل و ایمان نے اس بدبخت شہر سے ہجرت کر لی، اور وہ اس میں کرتے بھی تو کیا۔ صالح علیہ السلام نکلے اور اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے کہ مرے پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غمگین آواز میں کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم خیر خواہی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ آج کوئی انسان بھی وہاں دیکھتا تو اس میں حالات خالی اور کنویں بیکار نظر آتے ہیں، بستیاں ڈرونی نظر آتی ہیں جن میں نہ کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہے اور نہ جواب دینے والا۔ اور جب شام جانے والے راستہ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سمود کی بستیوں پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے جانوروں پر ظلم کیا، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو، ڈرتے ہوئے اس بات سے کہ مبادا تمہیں بھی وہ عذاب آ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ یاد رکھو، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار، پھٹکار ہو سمود پر دونوں جہانوں میں۔